اتنا پاورفل عمل ہے کہ ادھر آپ نے عمل کیا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا، تو انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، جہاں قدم رکھے آپ کا خیر کا قدم ہو، آمین۔ آج کی ویڈیو میں کیا آپ کو ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ جو میرا خیال سے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو جو ہے کریں اور آپ کی حاجت پوری نہ ہو، کیونکہ میں جو بھی وظائف کر رہی ہوں یا جو بھی میں آپ کو عمل بتا رہی ہوں، وہ پہلے میں نے خود میرے یعنی کہ یہ تو میرا اپنا تجربہ ہے، اور میں یہ مجرب ہیں تو میں نے آپ سے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اور یہ ایسا عمل ہے کہ جو ایک دن میں حاجت پوری کرتا ہے آپ کی، اور یہ شک نہیں ہے، اور یہ یقین آپ نے کرنا ہے، اور یقین کر کے آپ اس کو کریں گے تو آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے۔ اور اگر آپ شک کی بنیاد پہ کریں گے یا صرف آزمانے کے لیے، کیونکہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف آزمانے کے لیے کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ہوتی ہے یا نہیں، ایسا نہیں کرتا، کیونکہ خدا کے ساتھ جو ہے نا کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، تو خدا کے ساتھ تو ہم کوئی شرط نہیں لگا سکتے نا، ہم تو صرف اسے امید رکھ سکتے ہیں کہ امید ہے ہم۔ اور کبھی بھی دعا کرتے وہ یہ نہ کہیے گا کہ ہو سکتا ہے نہیں، خدا اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے، کیونکہ جب یقین نہیں ہوتا تب آپ اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے، آپ کو جب آپ کی حاجت ہو، تب آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، یعنی کہ جب بھی آپ کے لیے آپ کا کوئی بڑا مقصد ہے، کوئی آپ کی جو ہے کوئی بہت بڑی جو ہے نا وہ حاجت ہے، چھوٹے حاجتوں کے لیے یا چھوٹے مقصد کے لیے نہیں، بہت بڑی جیسے شادی کے لیے ہو گئی، اس کے بعد جو ہے نا یعنی رشتہ نہیں آ رہا، اس کے لیے اولاد نہیں ہو رہی، اس کے لیے اس کے بعد جاب نہیں مل رہی، اس کے لیے یا اور گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں بے سکونیاں ہیں آپ کی زندگی میں، ہزار انسان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں، اس میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور عمل کر کے آپ خود بتائیں گے کہ واقعی آپ کی جو ہے نا وہ مراد پوری ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس عمل کو کرنے والا کبھی ناکام لوٹے۔ اس عمل کے بارے میں تو سب کہتے ہیں کہ بھی ایک دفعہ بھی اگر یہ عمل کر لینا زندگی میں، یعنی ایک عمل بھی آپ نے یہ والا کر لیا تو آپ کے لیے آپ کی پوری زندگی کے لیے یہ بہت ہے۔ لیکن اس کے باوجود آپ، اور اس کے لیے کوئی مطلب وہ شرط نہیں ہے کہ شب جمعہ ہے یا جمعہ ہے، یا مطلب آپ نے اس کے علاوہ نہیں پڑھنا، یا آپ شب جمعہ بھی پڑھ، شب جمعہ اس لیے اور جمعہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ مطلب ہوتا تو ہر دن اللہ تعالیٰ کا ہے اور بہت اچھا ہوتا ہے، بہت خوبصورت دن ہوتا ہے، لیکن اس میں جو سردار ہے نا، دنوں کا جو سردار ہے وہ شب جمعہ اور جمعہ ہے، اس میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پورے ہفتے کی جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ سردار ہے، چونکہ یہ سردار ہے۔ شب جمعہ اور جمعہ کو کریں، یا پھر جو ہے نا آپ تہجد کی نماز میں پڑھیں، کیونکہ ساری نمازوں میں سردار جو ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ آپ یقین مانیں کہ جب آپ اس عمل کو کریں گے، اس وظیفے کو کریں گے، تو کتنی بھی مشکل ہوگی، کتنی بھی آپ کی مشکل جو ہے نا وہ حاجت ہوگی، کتنی ہی جو ہے نا وہ سخت حاجت ہوگی، لیکن اللہ کوئی نہ کوئی ایسا راستہ، کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دے گا کہ جہاں سے آپ کا تصور بھی نہیں جا سکتا، آپ مطلب سوچ بھی نہیں ہوں گے کہ یہاں سے ہو سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ سوچیں گے نہیں کہ یہاں سے یہ میرے لیے کوئی کام ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ کچھ بھی جو ہے نا آپ کا سبب بنا کے آپ کی وہ حاجت انشاءاللہ پوری کرے گا۔ کوئی بھی عمل، کوئی بھی وظیفہ، ایون کہ آپ نماز بھی جو پڑھتے ہیں اس میں جو آپ دعا کرتے ہیں، آپ کا یقین کرنا اور آپ کا خالص دل کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب تک آپ یقین نہیں کریں گے آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، اس لیے آپ نے یقین کے ساتھ، آپ نے خالص دل کے ساتھ جو ہے وہ اس عمل کو کرنا ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اپنے کامل یقین کے ساتھ اس کو کریں گے تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ مایوس لوٹیں، بس اللہ پر بھروسہ کرنا ہے اور اپنا یقین مضبوط کرنا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی تو پھر اس کے بعد آزمانے کی خاطر آپ نے بالکل بھی یہ وظیفہ نہیں کرنا، نہ جو ہے نا کوئی بھی وظیفہ آپ آزمانے کے لیے مت کریں، جب بھی آپ کریں آپ خالص دل اور آپ خالص نیت کے ساتھ کریں، جب آپ خالص دل نیت اور اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہوگا تو انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا کہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ناکام یا نامراد لوٹائے۔ یہ عمل نماز کا عمل ہے، اور اس کا طریقہ کار میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے پہلے غسل کرنا ہے، نئے کپڑے پہنے ہیں، نئے کپڑے کا مطلب کہ آپ نے پاک کپڑے پہننے ہیں اور پاک جگہ رکھنی ہے، آپ نے کوشش کرنا ہے کہ ایسی جگہ پہ ہوں جہاں پہ شور شرابہ نہ ہو، کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، تاکہ آپ کی جو توجہ ہے وہ ان کی طرف نہ ہو جائے، عمل کے بجائے جو ہے وہ ادھر ادھر بھٹکنا نہ شروع کر دے، کیونکہ اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں دعا کروں یا میں ان کو دیکھوں یا شور کی طرف دیکھوں، اس لیے کوشش کریں، اور سب سے بڑی مطلب کوشش ہے اور بہت اچھی جو ٹائمنگ ہے وہ آپ کی تہجد کی نماز یا فجر کی نماز کے بعد، اس میں یہ ہوتا ہے کہ سکون ہوتا ہے، ہر طرف سکون ہوتا ہے، آپ کے گھر کے میں بھی سکون ہوتا ہے، گھر سے باہر بھی جو ہے نا وہ سکون ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں۔ ساری توجہ جو ہے وہ آپ کی
عبادت کی طرف رہیں۔ اور یہ 4 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے آپ نے پڑھنی ہے، سیم فجر کی نماز کی طرح، جیسے فجر کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، اسی طرح یہ بھی پڑھنی ہے۔ اور اس میں یہ کرنا ہے کہ آپ نے پہلی جب 2 رکعت کی نیت کریں گے تو اس میں سورہ الحمد کے بعد 25 دفعہ آپ نے افو وضی امری اللہ، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت میں جائیں گے، دوسری جب آپ رکعت شروع کریں گے، پھر آپ نے سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور اس کے بعد 25 دفعہ جو ہے نا لا الہ الا انت سبحانک، یہ پوری جو ہے نا آپ نے آیت پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ جب تیسری، پھر آپ نے مطلب سلام کر لینا، پھر اس کے بعد جب دوسری جو 2 رکعت شروع کریں گے تو اس میں بھی اسی طرح آپ نے کرنا ہے کہ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ الحمد کے بعد جو ہے وہ 25 دفعہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے۔ پھر جب دوسری رکعت میں آئیں گے، پھر آپ نے سورہ الحمد کے بعد 25 دفعہ پڑھنا ہے ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھ کے سلام دینا ہے، سلام کر کے پھر آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح پڑھ کے آپ جو حاجت طلب کریں گے انشاءاللہ بحکم خدا پنجتان پاک کے صدقے میں آپ کی پوری ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔